اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا كنا مرسلین، رحمة من ربك انه هو السميع العليم، رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين، لا اله الا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الاولين بل هم في شك يلعبون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور دوسرا ہفتہ ہے۔ آج 13 تاریخ ہے اور کل 14 اور کل رات 15ویں کی رات ہوگی، جس کو ہمارے اجمی لوگ کہتے شب برات۔ معنی یہ ہے کہ مغفرت کی رات اور خلاصی کی رات، کہ جہاں اللہ تعالیٰ جہنمیوں میں سے ایک بہت بڑی تعداد کی خلاصی، جہنم سے خلاصی کے فیصلے فرماتے ہیں۔ یہ آیتیں سورہ دخان کی جو ابتدائی تلاوت کی گئی ہے، بعض مفسرین کی رائے ہے، بہت بڑا طبقہ مفسرین کا، کہ یہ اسی شب برات کے بارے میں ہے، لیکن عام مشہور مفسرین کے ہاں یہی ہے کہ یہ شب قدر اور لیلۃ القدر کے بارے میں یہ آیتیں ہیں۔ چاہے یہ آیتیں لیلۃ القدر کے بارے میں، شب قدر کے بارے میں ہوں یا شب برات کے بارے میں ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شب برات یہ فضیلتوں کا حامل ہے، اس کے فضائل احادیث میں کثرت سے ہیں۔ لیکن شب برات میں جو لوگوں نے جو طریقے اختیار کیے ہیں، ان سے مفسرین اور محدثین اولیاء اللہ اکابرین بہت نالان ہیں۔ یہ آج ہمارے زمانے میں نہیں ہے، اس وقت سے لے کر کے تابعین تبع تابعین کے زمانے سے لوگوں نے ایسے خرافات اس میں ایجاد کیے، اللہ کی پناہ۔ شب برات یعنی 15ویں کی جو رات ہوتی، تو 15ویں کی رات میں اس وقت بھی چراغان ہوتا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا کہ عمدہ قسم کے کھانے پکا کر کے لوگوں کو دے دیں۔ اس وقت سے یہ بھی بدعت بھی ایجاد ہو گئی کہ لوگ نفل نمازوں کے لیے بلا کر کے ایک مولوی صاحب کو کھڑا کریں گے اور پیچھے نفل پڑھیں گے۔ اگر کسی نے 10 سال نماز نہیں پڑھی ہے بلوغیت کے بعد، تو اس شب برات میں نفل پڑھیں گے جماعت کے ساتھ، اور وہ 10 سال کی جو فرض نمازیں اس کے ذمے پر رہ گئی ہے وہ ساقط ہو جائیں گے۔ 20 سال اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی ہے بالغ ہونے کے بعد، بس مولوی صاحب نے شب برات میں نفل نماز کی جماعت کرا دی اور اس کے سارے گناہ وہ معاف ہو گئے۔ اور اس میں وہی خوشیاں مناتے جو عید کے اندر مناتے۔
شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رات شب برات کی جب آ جاتی تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں میں اور اضافہ ہو جاتا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں مجھ سے غائب ہو گئے۔ والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، ان دنوں میں گھروں میں چراغ وغیرہ یہ بتیاں ان چیزوں کا زیادہ رواج نہیں ہوتا تھا اور یہ سہولت میسر نہیں تھی، تو عورتوں کے مسائل ہیں۔ اماں جی کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج باری میری ہے، رات میری ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور تشریف لے گئے، اپنی کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ تو میں رات کی تاریکیوں میں ہاتھ اس طرح گھماتی رہی۔ اچانک میرے ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پر پڑ گئے کہ دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں۔ نماز سے جیسے فارغ ہو گئے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کس حال میں، میں کس حال میں ہوں؟ آپ کس حال میں، میں کس حال میں؟ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ آپ مجھے چھوڑ کر کے ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے پاس تشریف لے گئے اور میری باری میں میرے ساتھ کہیں ناانصافی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ یا عائشہ اتخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، آپ اس بات سے ڈرتی ہے کہ اللہ رسول آپ پر ظلم کریں گے؟ یہ ظلم اور زیادتی ہے کہ باری آپ کی ہو، آپ کی اجازت کے بغیر میں کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ رسول کبھی ظلم نہیں کرتے، اللہ کے رسول کے پاس ظلم کا تو تصور ہی نہیں ہے، اللہ کے پاس اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو اماں عائشہ فرماتی ہے کہ میں کس خیال میں اور آپ کس خیال میں سمجھ رہی تھی کہ آپ کہیں اور تشریف لے گئے ازواج میں سے کسی کے پاس اور آپ عبادت میں لگے ہوئے۔ ان راتوں میں اس رات کو، شب برات کو، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد، جنت البقیع تشریف لے جاتے تھے اور وہاں قبرستان کی زیارت فرماتے، زیارت کے لیے تشریف لے جاتے۔ آپ سے بھی میری گزارش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ موقع دے دے، یہ صرف اس رات کی خصوصیت نہیں ہے، لیکن اس رات میں حضرت نے اہتمام کیا ہے 15 دن میں، 10 دن میں، مہینے میں، اور اگر نہ ہو تو 2 مہینے میں، 3 مہینے میں ساتھی خطیبوں کو چھوڑ دے، مولویوں کو چھوڑ دے۔ یہ مولوی گاتے رہیں گے، ہم لوگ گاتے رہیں گے، کہتے کہتے ہم بھی مریں گے بغیر عمل کے، آپ سنتے سنتے مریں گے بغیر عمل کے۔ یہ اس طرح ہوتا رہے گا۔ مولوی کا اپنا ارادہ عمل کرنے کا نہیں ہے تو لوگ کیا عمل کریں گے؟ اس غریب کی رٹی ہوئی تقریر ہوتی ہے، وہ لوگوں کو سنا دیتا ہے۔ گزارش یہ ہے، کفا بالمرء واعظا الموت، انسان کے لیے موت ہی ایک بہت بڑا خطیب ہے، موت ہی ایک بہت بڑا مولوی ہے، وہ آپ کو مسئلہ سمجھا دے گی۔ موت خود بخود آدمی کو سمجھا دیتی ہے۔ آپ یہ کریں، قبرستان میں چلے جائیں اور لوگوں سے معلوم کریں کہ یہ کس کی قبر ہے، ایس ایچ او کی، یہ ٹی پی او کی، یہ ڈی آئی جی کی، یہ کمشنر کی، یہ ڈپٹی کمشنر کی، اور یہ مرحوم بھٹو کی، یہ ذوالفقار بھٹو کی، یہ مرتضیٰ بھٹو کی، یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی قبر، یہ فلاں کی قبر۔ دماغ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، دماغ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، مولوی کی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاص طور پر اس رات میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ آپ قبرستان تشریف لے جاتے تھے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فإنها تذکر الآخرۃ، میں قبروں سے آپ کو منع کرتا رہا اس وقت کی جا کر کے آپ قبروں سے منت مانگے اور قبروں سے جا کر کے آپ اپنی حاجتیں مانگے اور اپنے مشکلات قبروں سے مانگے۔ قبروں کی زیارت مستحب ہے، مسنون ہے،
ضرور جائیں قبرستان میں، لیکن قبر میں جا کر کے قبرستان میں منکرات کا ارتکاب کرنا یہ حرام ہے۔ اس لیے فقہا عورتوں کو اجازت نہیں دیتے۔ عورتیں جا کر کے پھر قبروں سے چمٹ جاتی ہے کہ ہمارا یہ کام کر لے، ہمارا یہ کام کر لے، بیٹا نہیں ہو رہا بیٹا دے دے، بیٹی نہیں ہو رہی بیٹی دے دے، شوہر قرض دار ہے قرض حل کر دے، گھر میں کچھ نہیں ہے وہ بھی کر دے، بیماری کو ٹال دے۔ ارے سوچ نہیں رہے ہیں کہ وہ خود بیمار ہو کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے، اب دفن ہیں۔ وہ تیرا کیا بنائے گا؟ وہ تیرا کیا بنائے گا کہ تو جا کر کے اس سے منتیں مانگ رہے ہیں اپنی حاجتیں اور اپنی مشکلات۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ آج ہمارا رب وہ فیصلہ کرے گا ہمارے اور تمہارے درمیان میں۔ تم ہماری قبروں پر آ کر کے ہم سے حاجتیں مانگتے ہو، اپنی مشکلات ہم سے مانگتے ہو، رزق ہم سے آپ مانگتے ہیں۔ اس رب کی قسم ہے کہ ہماری زندگیاں گزر گئی، ہم پوری زندگی اللہ سے مانگتے رہے، تم ہم سے مانگتے ہو۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ کاش کہ حضرت قلندر شاہ رحمۃ اللہ علیہ، لال شہباز قلندر اگر زندہ ہو جائیں، ان سب کو اندر کر دیں کہ بے غیرتوں ہماری زندگیاں گزر گئیں۔ عثمان شاہ مروندی رحمۃ اللہ علیہ، لال شہباز قلندر۔ ابھی چلتے چلتے میں نے اخبار دیکھا کہ 1000 سے زائد پولیس وہ تعینات ان کا ہو گیا کہ یہ جو کیا ہوگا اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ جو عرس ہے اور حضرت کی اس عرس کے موقع پر میرے بلوچوں کو اللہ جزائے خیر دے۔ ہمارے بلوچ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں۔ بعض ہمارے رشتہ دار عزیز بلوچ ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ ابھی حضرت کے اس عرس میں جا کر کے رمضان کے روزے معاف کراتے ہیں، چونکہ رمضان آ رہا ہے۔ ابھی چند دنوں کے بعد چونکہ ابھی شروع ہونے والا ہے حضرت کا عرس، تو ہماری بلوچ برادری اور پٹھان بھی جو زیادہ سمجھدار ہے، زیادہ سمجھدار قسم کے بلوچ، ہم تو ناسمجھ لوگ ہیں، تو یہ جا کر کے حضرت کے عرس پہ اور حضرت کے مزار کے دائیں بائیں ناچتے گھومتے ہیں کہ بابا روزے معاف کرا دے، بابا روزے معاف کرا دے۔ روزے حضرت معاف کرا دیتے ہیں۔ اور اب ظاہر ہے کہ اپریل کا مہینہ ہے، مئی جون جولائی میں جب گرمی کے دنوں میں روزے آ جائیں، کون روزہ رکھ سکتا ہے؟ اس لیے اس کا آسان طریقہ، شارٹ کٹ راستہ یہی ہے کہ آپ حضرت کے عرس پہ چلے جائیں اور وہاں سے روزے معاف کرا دیں۔ اور بقرہ عید پہ پھر ہمارے کچھ بلوچ یہ کرتے ہیں کہ حضرت شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ پہ چلے جاتے ہیں اور قربانی معاف کراتے ہیں۔ اور ہفتے کے اندر، مہینے کے اندر جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں وہ عام بزرگوں سے معاف کراتے ہیں۔ اس لیے بلوچ اور پٹھانوں میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو بالکل گناہوں سے معصوم ہیں، ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی روزہ ان کے ذمہ نہیں ہے۔ اگر 10 سال کسی نے نماز نہیں پڑھی ہے، 20 سال کسی نے نماز نہیں پڑھی ہے، تو کل کی رات میں وہ جائیں، اس کو کوئی مولوی ملے گا، مولوی برائے فروخت، ملا برائے فروخت، مفتی برائے فروخت، ملڑو برائے فروخت، قاری صاحب برائے فروخت، ہر زمانے میں بکے ہوئے مولوی ملتے ہیں۔ وہ مولوی بھی اپنا منہ کالا کرے گا، وہ بغیرت یہ نہیں بتائے گا کہ میں آپ کی، اگر آپ بالغ ہو چکے ہیں، بالغ ہونے کے بعد 10 سال اگر نمازیں آپ کے ذمے پر ہے، اللہ کی قسم کوئی معافی کی صورت نہیں ہے، ان کی قضا آپ کو کرنی پڑے گی۔ آپ نے 30 سال کے بعد نماز پڑھنا شروع کیا، 40 سال کے بعد آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، 15 سال میں آپ بالغ ہو چکے ہیں، اب اللہ آپ کا بھلا کریے 25 سال کے، 40 سال کے بعد آپ نے نماز شروع کیا، 15 سال میں آپ بالغ ہو چکے ہیں، یہ 25 سال کی نمازیں تیرے ذمہ واجب ہے، ایک ایک کر کے آپ کو پڑھنا ہوگا۔ سنتیں آپ پڑھے نہ پڑھے پھر بھی آپ کے پاس ایک گنجائش ہے،
نوافل کی ایک گنجائش ہے، لیکن وطر کی اور فرائض نماز کی، چاہے وہ 10 سال کے بالغ ہونے کے بعد رہ گئی ہے، 20 سال کے رہ گئی ہے، مولوی کا باپ بھی معاف نہیں کر سکتا، مفتی کے ابا کو بھی طاقت نہیں ہے، وہ کچھ تو کرے گا کہ آپ کا کھانا تو کھائے گا، پیسہ دے دے تو اس کو، بہت سے لے لیتے ہیں، لیکن نمازیں معاف نہیں ہوں گی۔ نمازیں معاف کرنا مولوی کے اختیار میں نہیں ہے، قاضی کے اختیار میں نہیں ہے، ابو بکر و عمر کے اختیار میں نہیں ہے۔ نمازوں کو معاف کرنے والے یہ اللہ کے حقوق ہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ فرض ہے، یہ تیرے ذمے پر قرض ہے، یہ فرض ہے، بالغ ہونے کے بعد اب آپ نے نہیں پڑھا تو قرض ہے، اس کو ادا کرنے ہوں گے آپ کو، اس طریقے پر معاف نہیں ہوگا۔ تو نمازیں کل کی رات میں جماعت پڑھیں گے، اور مولوی صاحب نوافل کی جماعت کرائے گا، کہتے ہیں کہ زندگی بھر کے قضائے عمری، زندگی بھر کی نمازیں معاف ہو گئی۔ یہ مولوی نہیں ہے، یہ کوئی انگریز کا پٹھو ہوگا، شکل اس کی یہ ہے کہ مولوی کو ہوگی، اس نے کسی مدرسے میں پڑھا ہوگا، آپ کا مرشد بھی نہیں ہوگا، اس کو مرشد نہ کہو، یہ دنیا کا بغیرت انسان ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ نمازیں جو میری زندگی کی رہ گئی، میں نفلیں پڑھ کر کے مولوی صاحب کے پیچھے جماعت میں، زندگی کی نمازیں میرے 40 سال 50 سال کی معاف ہو گئیں، اور درمیان کے گناہ بزرگوں کے مزار پہ جا کر کے معاف کرا دوں، روزے حضرت شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے معاف کرا دوں، اور قربانی شاہ نورانی کی سے معاف کرا دوں۔ قلندر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ زبان دے دے، اور وہ زندہ ہو کر کے آپ کو بتائے گا کہ اللہ کی قسم ہماری کبھی کوئی نماز چھوٹی نہیں، ہمارے نوافل نہیں چھوٹے، ہمارے روزے نہیں چھوٹے، ہمارا حج بھی کبھی نہیں چھوٹا، ہم نے کبھی اللہ کے کسی حکم کو پامال نہیں کیا۔ قلندر زندہ ہوتا تو تجھے کہہ دیتا ہے کہ میں نے اس مقام کو پا لیا، میں نے خود محمد کے جوتے سیدھے کیے، میں نے اس مقام کو حاصل کر لیا، میں راتوں کو روتا تھا، اس مقام کو میں نے حاصل کیا، اس مقام کو میں نے حاصل کیا، فرض میرا کبھی نہیں چھوٹا، تہجد میری کبھی نہیں چھوٹی، نوافل میرے کبھی نہیں چھوٹے۔ اس طریقہ پر نہیں ہوگا کہ تو بدماش بن کر کے زندگی بھر کی نمازیں نہ پڑھ، اور پھر یہ کہ 2 نفلوں میں آ کر کے معاف کرا دے۔ مولوی بھی مل گیا آپ کو، کرایہ کا مولوی مل گیا، انگریز کا ایجنٹ مل گیا۔ جب میں قلندر کی مزار پہ جاتا ہوں، شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جاتا ہوں، یہ اولیاء اللہ واقعتاً داتا کے دربار پہ جب میں جاتا ہوں، ابو بکر عمر کے مزار پہ جب میں جاتا ہوں، تو مجھے یہ نہیں ہے کہ میری نمازوں کو معاف کرا دو، میرے گناہوں کو معاف کرا دو، مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اس مقام کو انہوں نے کیسے حاصل کر دیا، ان کا کردار کیا تھا، ان کی زندگی کیا تھی، ان کے اعمال کیا تھے، ان کے طور طریقے کیا تھے، کہ قرآن بھی آج ان کو یاد کر کے رہتا ہے، اولیاء اللہ کا تذکرہ کرتا ہے، ابو بکر عمر کا تذکرہ، صحابہ کا تذکرہ، کن الفاظ کے ساتھ پوری دنیا۔ مجھے یہ سوچنا پڑے گا کہ کتنے مردار اربوں کے تعداد میں مر گئے ہیں، لیکن جاں مر جا مردود، نہ ختمہ نہ درود، اس کو کوئی تذکرہ نہیں کرتا، اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ جن اولیاء اللہ کو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ تم سے دوستی رکھنے والا، جس سے دوستی رکھو، جو دوستی کے قابل ہے وہ اللہ ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، جس سے دوستی رکھنی ہے، دلی دوستی رکھنی ہے، وہ رسول ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اعمال کو بجا رکھتے ہیں، ان کے طور طریقے پر چلو۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا وهذا النبی واللہ ولی المؤمنین۔ ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم کا قریبی دوست وہ ہوگا۔ ابراہیم کا قریبی دوست کون ہے؟ یہ نہیں ہوگا کہ میں یہودی ہوں، میں ابراہیم کے طریقے پہ چل رہا ہوں، میں نصرانی ہوں، نہیں۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم تمہارے جیسے بدعتی نہیں تھے، ابراہیم تمہارے جیسے مشرک نہیں تھا، وہ یہودی ہو نصرانی ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم کے قریب، للذین اتبعوہ، جو ابراہیم کی پیروی کریں گے، جو ابراہیم کی زندگی کی پیروی کریں گے، جو ابراہیم کی سنتوں کی پیروی کریں گے۔ وہذا النبی، یہ میرا نبی، یہ ابراہیم سے قریب ہے۔ واللہ ولی المتقین، میں اللہ پرہیزگاروں کا دوست رہتا ہوں، ان کا ناصر ہوں، میں ان کو سپورٹ کرنے والا ہوں، میری نصرت، میری معیت اور میری حفاظت، میری نگرانی واللہ ولی المتقین، متقین کے لیے۔ آپ کو حیرت ہوگی، آج صبح سے میں کتاب مطالعہ کر رہا تھا،
کتاب مطالعہ. آج صبح سے بچوں نے پٹاخے شروع کر دیا, ڈز 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 ڈز, ابھی سے شروع ہو گئے. یہ تابعین کے زمانے سے لے کر کے جب یہ شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات جب آ جاتی تو بہت سے بزرگ اپنے علاقوں کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتے, جنگلوں میں چلے جاتے کہ ربا کہیں تیرا عذاب نہ آ جائے. جو لوگ اس رات میں خرافات کرتے رہتے ہیں, جو کام کرنے کے وہ تو کر نہیں رہے, جو نہ کرنے کے وہ کر رہے. درد ہو سر میں, سر کا مالش نہ کرو, تیل لے کر کے اس کو ملتے رہو. جو کام کرنے کے وہ تو کر بھی نہیں رہے, اور جو نہ کرنے کے ہیں. کرنے کے کام یہی ہے کہ میں نے عرض کیا قبروں میں جا کر کے سلام کرو, اور فزورھا, قبرستان کی زیارت کرو. فإنھا تذکر الآخرہ. دیکھو کہ اس میں شیخ الحدیث بھی سویا ہوا ہے, سلیم اللہ خان بھی سویا ہوا, جا کر کے دیکھو کہ بنوری بھی سویا ہوا, جا کر کے دیکھو کہ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ بھی سویا ہوا, جا کر کے دیکھو حسین احمد مدنی, محمد قاسم نانوتوی بھی سوئے ہوئے. نہیں نہیں نہیں, یہ کیا ہوتے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. جاؤ اس جنت البقیع کی 4 دیواری کو دیکھو جس میں 10,000 صحابہ دفن ہیں, 10,000 صحابہ دفن. نہیں, ادھر بھی نہیں, اس سے تھوڑا سا اس طرف آ جاؤ, محمد کے مزار کو دیکھو کہ پیارے محمد اس میں دفن ہیں. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ, نفس الفداء لقبر انت ساکنہ, فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. میری ماں باپ میری جان قربان ہو تیرے قبر پہ اے محمد, جس قبر میں تو آرام کر رہا ہے. کیا کمال کیا ہے, کیا بات کی ہے اس نے. نفس الفداء لقبر, یہ میرے نبی کے مزار کے اوپر لکھا ہوا, ترکوں نے لکھا ہے, اب تک بھی ہے. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ, اس قبر پہ ہم قربان جائیں کہ جس میں تو کیسا مبارک ہے, اس کی وجہ سے دنیا میں خوشبو پھیل گئی ہے. یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم. اے اس سرزمین میں سونے والے, پوری دنیا میں زمین میں سونے والے سب کا سردار, قربان جاؤں تجھ پہ, تیری وجہ سے پوری دنیا میں خوشبو پھیل گئی ہے. پھولوں میں اگر خوشبو ہے وہ محمد کی خوشبو ہے. عود ہندی کے اندر اگر خوشبو ہے تو سمجھو محمد کی خوشبو ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جا کر کے اس کو دیکھ لو, وہ بھی تو آرام فرما رہے ہیں, وہ بھی آرام فرما رہے. وہ 1.25 لاکھ صحابہ اس دنیا میں, کوئی بلوچستان میں, کوئی سندھ میں, کوئی سرحد میں, کوئی افریقہ میں, کوئی صومالیہ میں, اور کوئی کابل میں, کوئی کہاں. ان کو جا کر کے دیکھو. باقی میرے اور آپ کے 40 اور 50 سال ہم نے نماز نہیں پڑھی, مولوی صاحب کو صرف آپ 10,000 دے دیں, 5,000 دے دیں, مولوی صاحب معاف کرا دے گا. 10,000 دے دے مولویوں کا اللہ پاک نے ماشاءاللہ 5 انگلیاں گھی میں, سر کڑھائی میں. مولوی کبھی ناکام نہیں ہوگا. کبھی عبد القادر جیلانی پیدا ہوا تب بھی مولوی صاحب کے گھر میں کھانا لے کر کے آ جاؤ. عبد القادر جیلانی کا انتقال ہو گیا جس دن, تب بھی کھانا لے کر کے آ جاؤ. عبداللہ شاہ غازی جس دن پیدا اس دن بھی کھانا لے کر کے آ جاؤ. جس دن حضرت کا انتقال ہو گیا اس دن بھی لے کر کے آ جاؤ. ابو بکر جس دن پیدا ہوا تب بھی میرے لیے کھانا لے کر کے آ جاؤ. ابو بکر جس دن دنیا سے چلا گیا تب بھی میرے لیے کھانا لے کر کے آؤ. شاہ قلندر جس دن پیدا ہوا تب بھی کھانا لے کر کے آؤ. جس دن اس کا عرس ہو میرے لیے کھانا لے کر کے آؤ. سال کے 360 دن ہوتے ہیں, 340 دن ہوتے ہیں, 300-350 دن ہوتے سال کے. بزرگ تو لاکھوں کی تعداد میں گزر گئی, تم خدا کے لیے ہر بزرگ کے لیے روزانہ کھانا ہمیں پہنچائے تو ہمیں کیا ضرورت ہے جی. تم روزانہ کسی بزرگ کے نام پہ لا کر کے مولوی منظور کو کھلاؤ, اور ہم لوگ ایسے کھا کر کے ٹرک بھی نہیں اٹھا سکتا ہمیں. جہاں سیٹ لیتے 1 آدمی کے لیکن 2 آدمی کی جگہ گھیر لیتے ہیں, اور وہ گاڑی والا بھی حیران ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کتنا پھیلا ہوا ہے. پیسے 1 آدمی کی سیٹ تو 1 کے پیسے دیتے ہیں. بزرگوں کو بدنام کر دیا. ملتے ہیں مولوی بدعتی بھی ملتے ہیں. خود اس بزرگ کو دیکھو, اس کی زندگی کو دیکھو کہ اس کو اللہ نے یہ مقام کہاں سے دیا. عبد القادر جیلانی کا نام آتا ہے, میرے پاس اس کی کتابیں ہیں, غنیت الطالبین ہیں, فتح الرحمانی ہے, حضرت کی کتابیں, تفسیر جیلانی. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ عبد القادر جیلانی واہ. تفسیر الجیلانی, قرآن کی جو تفسیر کی ہے فصاحت و بلاغت کا پیکر ہے عبد القادر جیلانی. اس کی تفسیر دیکھے کوئی عالم ہو,
کہ واہ واہ عبد القادر واہ، عبد القادر جیلانی کی کتابیں پڑھ کر کے میرے جیسے بزدل مولوی کانپتا ہے، اس کو ڈر لگتا ہے کہ یہ کیا بلا گزرا ہے، کیا خدا کا بندہ تھا۔ عبد القادر جیلانی جب تقریر کرتا تھا وہ مولی منظور کی طرح نابینا نہیں تھا، اس کے سامنے میرے رب نے حقیقت اس طرح کھولی تھی کہ عبد القادر جیلانی کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہ ان کے پیشانی پہ نگاہ پڑتی تھی، کہتے او صوفیو، خدا کی قسم تمہاری پیشانیوں پہ منافقت کا کلمہ مجھے نظر آ رہا۔ عبد القادر جیلانی آنکھیں بند کر کے تقریر کرتا تھا۔ عبد القادر جیلانی کے سامنے لوگ بڑے بڑی داڑیاں لے کر کے آتے تھے، سفید کپڑے بھی ہوتے تھے، پگڑیاں بھی ہوتی تھی، کہتے تھے کہ کپڑوں سے دھوکہ نہ دو، پگڑیوں سے دھوکہ نہ دو، تمہاری اندر کی مکاری میرے رب نے میرے سامنے کھول دی ہے، میں عبد القادر جیلانی دیکھ رہا ہوں۔ واقعتاً یہ اولیاء اللہ تھے، واقعتاً یہ اولیاء اللہ تھے، بہت بڑے لوگ تھے۔ عبد القادر جیلانی کی بات آپ کو سناؤں، کسی بھی مولوی سے پتہ کرو جس نے کتابیں دیکھی۔ عبد القادر جیلانی کہتا ہے، امام ابو حنیفہ کہتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کمزور، لنگڑا، لوڑا، ایمان والا آدمی ہے۔ لیکن عبد القادر جیلانی کہتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، وہ پکا کافر ہے، ابو جہل کے برابر کا ہے۔ مولوی صاحب جو عبد القادر کے جیلانی کے نام پہ کھاتا ہے اس کو کہو یہ چیزیں بھی تو بیان کرو نا، اس کو کہو کہ یہ بھی بتا دو۔ عبد القادر جیلانی کہتا ہے داڑھی تیری جتنی بھی بڑی ہو، کسی مولوی کے گھر میں اگر پیدا ہو گیا ہو، مولوی کا بیٹا بھی ہو لیکن نماز جب نہیں پڑھتا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا نکاح بھی نہیں ہوا، نکاح ٹوٹ گیا، اور بچے جو ہوں گے وہ بچے اوریجنل نہیں ہوں گے، وہ 2 نمبر کے ہوں گے، وہ حرامی ہوں گے، اور ہمارے بلوچ کہتے کوٹک، وہ کوٹک قسم کے ہوں گے۔ عبد القادر جیلانی کتنے بڑے آدمی تھے۔ اس لیے عرض کر رہا تھا کہ اس رات کا اتنا ثبوت ہے، اس کے فضائل ہے کہ کل اگر اللہ آپ کو توفیق دے دے، رات کو آپ نوافل کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، اور پرسوں ترسوں روزہ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ شب برات کے بات ذرا سمجھ لینا، میں نے پچھلے سال بیان کیا، الگ کیا، مولانا تقی صاحب نے بیان کیا، اس کے بارے میں الگ کیا، مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان کیا، الگ کیا، کسی اور مولوی نے، لوگ حیران ہو گئے، ارے چھاکے ملن جو تھا دماغ خراب تھی چکا بابا، مولوی الگ کہہ رہے ہیں، الگ الگ ہر ایک نے کی تقریر یاد کی ہے، ایک کی تقریر دوسرے سے مخالف ہے۔ مسئلہ ذرا سمجھ لینا، شب برات 15ویں کی رات اور 15ویں کا دن کو روزہ رکھنا یہ اس رات کی سنتوں میں سے نہیں ہے، یہ اس رات کی سنتوں میں سے نہیں ہے کہ روزہ رکھنا سنت ہے، اس میں نہیں۔ آپ کو روزہ رکھنا ہے تو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حدیث سے جس کا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ میرے نبی نے ہر مہینے میں ایام 20 کے روزے رکھے، 13 14 15 13 14 15 13 14 15۔ آپ کو روزہ رکھنا ہے تو ایام 20 کی سنت سمجھ کر کے روزہ رکھ لیں۔ یہ شب برات کی خصوصیت نہیں ہے، یہ شب برات کی سنت نہیں ہے۔ میرے نبی نے 15ویں کے دن کو روزہ رکھنا، اس بارے میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، اور اگر حدیث ہے تو مولوی کی بنی ہوئی ہے، لیکن چونکہ آپ میرے بھائی ہیں، آپ کو روزہ رکھنا ہے، بھائی آپ کو کندھاری انار کھانا ہے نا، ٹھیک ہے، مقصد ہے کندھاری انار آپ کو کھانا ہے، تو کندھار جانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں سبزی منڈی سے لے کر آپ کو دے دوں گا۔ کندھاری انار جب آپ کو کھانا ہے تو سبزی منڈی جانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو انار ادھر ہی سے آپ کو ملے گا۔ لوگ عید کے بعد ملتے ہیں، وجہ عید مبارک، وجہ تو ودی حقان پال فکنے، وجہ تو حقان وتی معاف فکنے۔ ابا سندھی مانو بابا ملاقات کرے، ابا پانچ حق معاف کندا، بابا کمی کوتاہی جے کی ہوجے تا معاف کنبا، مل رہے ہیں، اور عید کی سنت اس کو قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ کہیں عید کی سنت نہیں ہے، عید کی سنت اتنی سے ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملیں، تقبل اللہ منا ومنکم صالح اعمالنا واعمالکم، اللہ ہماری یہ ہے کہ نیکیوں کو اور ہمارے یہ ہے کہ طاعات کو، ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اتنا ہے۔ لیکن لوگوں کو ملنے کا شوق ہے تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو عید کی سنت نہ سمجھیں،
اس کو عید کی سنت نہ سمجھے. آپ کو ملنا ہے تو ویسے آدمی اس نیت سے اپنے مسلمان سے ملے. میرے نبی نے فرمایا کہ ما من مسلمین یلتقیان فیصافحان، کوئی اس طرح نہیں ہوگا کہ دو مسلمان آپس میں ملے اور مصافحہ کریں، اور یہ کہ اس کو سنت سمجھ کر کے کہ اپنے مسلمان بھائی سے دعائیں لے رہا ہوں، تو فرماتے کہ اس مسلمان کی ملاقات اس کی عقیدت لے کر کے اس بنیاد پر اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا. باقی ایک ہی گھر میں ماشاءاللہ ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے رہے، پورے سال لڑتے رہے، اور ایک گھر میں گئے بھی عید پڑھنے کے لیے، آئے بھی اسی راستے سے بات کہتے وجہ بات حقا نہ معاف بھی کریں. وہ جنے دا پتریا تو آپس میں ملے ایک ساتھ ہے، یہ ملنا کہاں سے آیا؟ ہر سنت کے اندر، ہر عمل کے اندر اور ہر نبی کے طریقے میں کچھ نہ کچھ ہم لوگ ڈالتے ہیں. نفل آپ پڑھیں گے لیکن ان نفلوں سے جو فرائض آپ کے ذمے سے ساقط ہو گئے وہ معاف نہیں ہوں گے. 15 سال کے بعد آپ بالغ ہو چکے ہیں، زندہ ہے. آپ 40 سال کی عمر میں اپنی نمازوں کے اللہ آپ کا بھلا کرے قضا کرے. یہ نہیں ہوگا کہ مولوی صاحب کہتے کہ آؤ، یہ ہوتا ہے بازار میں، ہمارے بازار میں یہ خوب ہوتا ہے. اور پھر مزے کی بات آپ کو بتاؤں، کہتے کہ اچھا سا کھانا پکاؤ. ہمارے بیروئی لوگ کہتے 5 دا موڑ دئی. کل کی جو رات آ رہی ہے نا، اس کو بیروئی لوگ کہتے ہیں، بلوچ لوگ کہتے ہیں 5 دا موڑ دئی، یعنی مردوں کی 15ویں رات، اور مردے آتے ہیں کھانے کے لیے، اور سب سے بڑا مردہ مسجد کا امام صاحب ہے. سب سے بڑا مردہ بے غیرت وہ یہی ہے کہ جو لوگوں کو مسئلہ نہیں. مردہ اچھا کھانا پکاؤ، چاہے تیرے پاس پیسے ہے تب بھی نہیں، تب بھی بنانا ہے، اور نہیں ہے تو قرضہ لے کر کے جو ہے نا اچھا سا کھانا پکاؤ. مردے آ جائیں گے کل رات کو. اور میں عرض کرا اگر آپ کو کوئی مردہ تلاش کرنا ہو تو جامع صدیقے میں یہ ہے. کل آپ اچھے کھانا پکا کر کے لائیں. ایک مردہ خود بخود یہاں بیٹھا ہوا ہے، سمجھے؟ اور ویسے آپ مجھے مردہ سمجھیں، لیکن کھانے میں ایسا کھا کر کے دکھاؤں گا کہ بھینس بھی اس طرح نہیں کھائے گا. کھانے کی جب باری آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ جی یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ مردہ زندہ کہاں سے ہو گیا جو اتنا کھا رہا ہے. لکڑ بھی ہضم، پتھر بھی ہضم، باتیں بنائی ہوئی ہے. 5 دا مردئی، اچھا سا کھانا پکاؤ، مولوی صاحب کو دے دو. یہ جو بینک میں جو سود جمع ہوتا ہے نا، بینکوں میں سود جمع ہوتا ہے، تو ہماری تحقیقات ہوتی تھی، کہتے ہیں کہ یہ سود کو ہم اکٹھا کرتے ہیں. لوگ جو ہمارے ہولڈر ہوتے ہیں بسا اوقات وہ قسط ادا نہیں کرتے تو ہم ان سے سود لیتے ہیں، اور اس سود کو اربوں خربوں کی تعداد میں وہ میزان بینک ہے، الفلاح بینک ہے، البرکہ بینک ہے، اور وہ یونائٹڈ بینک ہے، وہ مسلم کمرشل بینک ہے، فلانا بینک ہے، فلانا UBL بینک ہے. ان بینکوں کے سودوں کو ہم جمع کرتے ہیں. پھر جب سیلاب آتا ہے، طوفان آتا ہے، ایمرجنسی حالات میں، مصیبتوں میں، آفتوں میں ہم اس کو غریبوں پر خرچ کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان سے بڑا غریب کوئی دنیا میں نہیں ہے، زرداری سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، نواز شریف سے کوئی بڑا نہیں ہے. یہ جو اس میں جتنے بینکوں کے داڑھی منڈے افسر ہوتے ہیں وہ خود کھاتے ہیں. چونکہ میں ان معاملات میں رہا ہوں، اس قسم کے دھوکے باز جو لوگوں کو دھوکہ دے کر کے ان کے مال سے سود لے کر کے کہتے ہیں اس سود کو بینک نہیں کھاتی، بینک کے ملازمین نہیں کھاتے، بینک کا جو عملہ ہے وہ نہیں کھاتے، بینک کے افسر طبقہ نہیں کھاتے. غریبوں کو، مسکینوں کو جہاں پر طوفان آ جائے، طوفان زدگان کو دیتے ہیں، سیلاب زدگان کو دیتے ہیں، طوفان زدگان سے. اور سب سے زیادہ وہ جو بینک کے افسر ہوتے ہیں ان کے گھروں میں طوفان آ چکا ہے، اور سب سے زیادہ سیلاب انہی پر آ چکا ہے. اور کہتے کھانا اچھا پکاؤ. مولوی صاحب کہتے اچھا کھانا پکاؤ، کل رات کو اچھے کھانے پکاؤ. مردے آئیں گے، اگر کسی کا ابا مرا ہے وہ بھی آئے گا، امی مر گئی ہے وہ بھی آئے گی، دادا مر گیا وہ بھی آئے گا، دادی بھی آئے گی، نانی بھی آئے گی، سارے کے سارے آئیں گے. اچھا کھانا پکانا. آئیں گے وہ، اگر وہ آئیں، وہ تو نہیں آئیں گے لیکن مولوی منظور آئے گا، ضرور آئے گا. امام صاحب مسجد کا جو ہے نا وہ ضرور آئے گا. ہے کیا مشہور کیا ہے، اور تیرے گناہ معاف ہے جو تو نے نمازیں نہیں پڑھی ہے. میرے نبی کی ایک نماز بھی نہیں چھوٹی، مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے. میرے لیے بھی دعا کرنا. ہم مولوی لوگ بھی آپ کے سامنے ہمارے سفید کپڑے ہوتے ہیں، ہماری نمازیں بھی کبھی جماعت سے رہ جاتی ہے. ہمارے حضرت اللہ غری کے رحمت کر دے مولانا سلیم اللہ خان جب اساتذہ کو جمع کرتا تھا کہتا ہے او مولویوں، طلبہ کو تو پڑھاتے خود نمازوں میں نہیں آتے ہیں. تو کبھی حضرت کے آنسو بھی آتے، قربان جاؤں سلیم اللہ تیرے قبر پہ.
اور کئی دفعہ کہنے لگے کہ جی چاہتا ہے کہ جامع فاروقیہ کو تالا لگا دوں. یہ جامع فاروقیہ کا مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ بڑے بڑے اچھے اساتذہ ہیں، لیکن حضرت کی بات عرض کر رہا ہوں کہ جب کسی استاد کو نہیں دیکھتا، اساتذہ سارے شاگرد تھے، کسی استاد کو نہیں دیکھتا تو پھر یہ کہ حضرت کہتے کہ شرم کی بات ہے، تم کس طرح طلباء کو پڑھاتے ہو؟ کیا ہمارا مدرسہ کالج ہے اور یونیورسٹی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دفعہ فرمانے لگے کہ راتوں کو اٹھ کر کے میں سلیم اللہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے اساتذہ کو بھی نمازی بنا دے. حالانکہ اساتذہ بڑے اچھے ہیں، میرے اساتذہ ہیں، لیکن کبھی کوئی غائب ہو گیا انسان ہے. حضرت کو اس سے تکلیف ہوتی، ویل چیئر پر اٹھا کر کے اس کو لا رہے ہیں. میں 30-40 سال رہا ہوں حضرت کے پاس. یہ جیسے کہ یہ پلر ہوتے آپ کے مسجد کے، ایک جگہ مقرر تھی. میں نے 30 سال تو 28 سال امامت کی ہے، ویسے جامع فاروقیہ میں زیادہ رہا ہوں 32 سال تک. 28 سال تو میری امامت رہی طالب علمی کے آخر زمانے سے لے کر کے. ایسا دیکھا چاہے سفر ہو یا حضر میں، کبھی ساتھ سفر میں ہو گئے، حضر میں سردی ہو گرمی ہو بیماری ہو خوشی ہو غمی ہو، ایسے کھڑے رہتے تھے، ایسے کھڑے ہوتے تھے. ان کی نماز دیکھ کر کے، ان کی نماز دیکھ کر کے، ان کی نماز دیکھ کر کے پھر ابو بکر عمر محمد یاد آتے تھے. ولی اس کو کہتے ہیں الولی. اولیاء اللہ وہ ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان پر نگاہ پڑے اللہ یاد آ جائے. واہ واہ، ایسے لوگ تھے جی. کھانا اچھا پکاؤ، کل اچھے کھانا پکا لینا، مردے آئیں گے. آپ کے دادا پردادا شردادا یہ آئیں گے، نانا نانی یہ سارے کے سارے آئیں گے. کوئی پوچھے اس مولوی صاحب سے کہ اچھا کھانا پکاؤ، مردے آئیں گے. ہمارے بروہیوں کے تو آتے، تمہارے آ جائیں یا نہ آ جائیں، ہمارے مردے آئیں گے. سوال یہ ہے وہ مردے تمہارے اللہ کے مہمان ہے، جنت میں ہے یا جہنم میں ہے؟ تیسری دنیا نہیں ہے کوئی، وہاں تیسرا صوبہ نہیں ہے، 2 صوبے ہیں. اور تیسرا چلو آراف کو آپ سمجھ لیں، آراف 4تھا صوبہ نہیں ہے. جنت ہے یا جہنم ہے یا آراف ہے؟ اگر جنت میں ہے تو وہ مزے لے رہے. ان المتقین فی جنات وعیون وفواکہ مما یشتہون. جو اللہ سے ڈرنے والے متقی پرہیزگار ہیں وہ جنت کے چشموں میں فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی. سبحان اللہ. شہد کی بھی نہر، پانی بھی ہے، دودھ بھی ہے، شہد اور دودھ کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں. وہ شراب اس قسم کا ہے لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون. لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون. وہ شراب پی کر کے آدمی اللہ کی محبت اور آئے گی، انبیاء کے دیکھنے میں اور مزہ آئے گا، ان میں ہوش آئے گی، بے ہوشی نہیں ہوگی. اور ہمارا شراب اس قسم کا لا فیہا، وہاں اس شراب کے اندر کسی قسم کا کوئی نشہ نہیں ہے. دنیا والی شراب میں نشہ ہے، نشہ پی کر کے کہتے ہیں نشہ لگایا. میں نے کہا بچہ تو چھیے کا نگائے، ارے تو نشہ کا نگائے، ہیرون کا شگائے، ہیرون مکش وجہ. ارے بلوچ مجھے کہتے ہیں ایسے کیا، ارے مولوی ترا معلوم نہیں، یک سگریٹ بزیر بکش خدا قسم انچو ترا مزہ بھی. کہتے ہیں مولوی ایک سگریٹ لے لو مزہ نہ آ جائے. اور یہاں کا تو پھر شراب اس طرح ہے، وہ شراب پی کر کے سامنے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میری ماں کھڑی ہے یا میری بہن کھڑی ہے. یہاں کے شراب پی کر کے پھر ادھر آدمی ہاتھ لگاتا ہے کہ میرا سر نہیں ہے، میرا تو سر ادھر کہاں سے آ گیا؟ یہاں کے شراب پی کر کے یہاں ہاتھ لگا رہا ہے، سر نہیں ہے. ارے بابا مجھے متھو کونے، ارے متھو ہتے کتے بری آئے ہو، متھو یہاں کہاں سے آ گیا؟ اگر وہ مردے تمہارے جنت میں ہے تو پھر ان کو تمہارے مرچ والے کھانے کی ضرورت کیا؟ یہ مرچ والا کھانا مولوی کو کھلاؤ جو جنت سے نکل کر کے تمہارے کھانے کے لیے آیا ہوا مسجد میں. اگر وہ جنت میں ہے تو پھر یہ مرچ والے کھانے کی ضرورت ان کو کیا ہے؟ اور اگر وہ جہنم میں ہے تو ان کو چھٹی کون دیتا ہے کہ آج کھانے کے لیے آ جائیں؟ تم نے چھٹی لی ہے یا ڈی ایس پی ہے وہاں مقرر ہے؟ ایسے جو مقرر ہے کہ آج چھٹی دے رہا ہے اس کو. اس لیے میرے بھائی یہ نہ جنتی تمہارے پاس آئیں گے، نہ جہنمی تمہارے پاس آئیں گے، نہ آراف والے تمہارے پاس آ جائیں گے.
ایک چوتھی مخلوق تمہارے پاس آ گئی، وہ حضرت اقدس امام صاحب اور خطیب صاحب مکار صاحب، جس نے تمہیں بتا دیا کہ کل دو رکعت نفل میرے پیچھے جماعت میں پڑھ لو، تمہارے 40 سال کی نمازیں معاف ہو گئیں۔ اس لیے میرے بھائی ہو سکے تو خرافات سے بچیں، کل کی رات میں اہتمام کریں، عبادات کا اہتمام کریں۔ ویسے اس شعبان کے درمیان میں آپ روزے رکھ سکتے ہیں، رمضان کی تعظیم، رمضان کی عظمت اور اپنے اس مہمان کی استقبال کرتے ہوئے ربا اس مہینے کو بار بار لوٹا دے۔ اللہ ہم اس مہینے کی قدر کرتے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ شب قدر کا مہینہ ہے، یہ محمد کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، یہ محمد رسول اللہ کے سخاوت کا مہینہ ہے، یہ محمد رسول اللہ کی خاص عبادتوں کا مہینہ ہے۔ ربا اس کی اتنا عظیم ہے، اس کی عظمت کی وجہ سے میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ ابھی درمیان میں آپ رکھ سکتے ہیں، 13 ہے، 14 ہے، 15 ہے، رکھیں، 20 تک رکھیں، 22 تک رکھیں، لیکن شعبان کے آخری دنوں میں خاص طور پر 28، 29، 30 ان دنوں میں روزہ نہ رکھیں، اس سے میرے نبی نے منع فرمایا، ان دنوں میں روزہ نہ رکھیں۔ ابھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ بدعات اور خرافات سے ہمیں بچائیں، اور اللہ پاک اس مہینے کے اور دیگر یہ جو جتنے بھی عبادات ہیں مہینے کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اپنی عبادتوں کو خرافات سے اور بدعات سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر